ایک خاتون ہے انڈیا کی ایک ہے وہ شیوانی، سسٹر شیوانی کر کے کچھ نام ہے ان کا. تو میں نے سوچا کہ میں اس کو کہوں گا سسٹر کو کہ بہن یہ کتاب تو پڑھ ذرا، کتاب تو پڑھ، ایک دفعہ پڑھ تو صحیح کہ کیا لکھا ہے اس میں. ابھی نیو ایئر نائٹ گئی تھی نا، تو وہ پتہ چلا کہ جی سندھ میں وہ گورنر سندھ نے ریکارڈ توڑ دیے آتش بازی کے. ماتوں میں جاتے تھے نا تو لوگ مجھے اکثر لوگ کہا کرتے تھے او یار تسی اتھی ساڈے گل کتھی آ گئے ہو، اسی تو مسلمان ہیں، جاؤ کافروں میں جا کے تبلیغ کرو. کہتے کافروں میں تبلیغ کرو، میں دودھ میں پانی تم ڈال رہے ہو، تبلیغ کافروں کو کریں. یورپ کی عدالت، وہ جو کیا ڈنمارک کی عدالت میں دنیا کے نمبر 1 عدالت، وہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. اپنی عدالتیں دیکھ لو. ایک ایسی دعا کو بتاتا ہوں، وہ ایسی دعا ہے کہ جو اس دعا کو پڑھ لے گا نا، کسی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، پریشانی ہے، جو اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ اسی پریشانی میں سے خیر نکال دے گا، اس پریشانی میں سے خوشی نکال دے گا، جتنی مرضی پریشانی. ایسی عجیب دعا ہے. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. میرے قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، وفاداروں اور معزز مستورات، ہمیں حکم یہ ہے کہ جب اللہ کی بات ہو تو اس کو بڑے دھیان سے سنا جائے، کیونکہ دھیان سے سننے والوں کے لیے اللہ نے بہت ساری خوشخبریاں بھی دی ہیں. اور ایک دل میں جو ایک ہوتی نا انسرٹینٹی، بے یقینی کی جو کیفیت ہے، اس کو بھی دور کرتی ہے یہ بات غور سے سننے سے بات. اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں انسان کو فوکس زندگی گزارنی چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. آپ نے دیکھا نا جو اذان دیتے ہیں، اذان مؤذن جو ہوتا ہے تو اس کو کانوں میں انگلیاں دینے کا حکم ہے. یہ کیا کانوں میں انگلی کیوں دیتے ہیں؟ اذان دینے کھڑے ہو کے اذان دیتے، کانوں میں کیوں انگلی دے رہے ہیں؟ کانوں میں انگلی دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھی فوکس رہو اور کسی کی نہ سنو، کیونکہ اور کسی کی اگر سننے شروع کر دی تو کہیں ڈیپ ٹریک نہ ہو جانا. سیدھے ہی دیکھو بس اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہر طرح کی چیز رکھی ہے، خیر بھی اس کے اندر ہے، شر بھی اس کے اندر ہے. جس طرف کو چل جو لوگ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں وہ تو انسان ہی ہے، کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے، شیطان کے پجاری بن گئے. کچھ سانپوں کو پوج رہے ہیں، کچھ سانپوں کو خدا بنا رہے ہیں، کوئی آگ کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی یہ بھی تو انسان ہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وہ ادھر کو چل پڑے. اچھا اصل میں کہا گیا کہ فوکس زندگی گزارو، ایک ہی طرف دیکھو، ادھر ادھر دیکھنے کی. قرآن ہی پڑھو بس، کمپیریٹیو سٹڈیز کو چھوڑ دو. ایوی پڑھو جی وہی پڑھو، کیا لینا اس میں؟ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس زندگی گزارنے کہ ہم اور سارے مذاہب کو پڑھتے پھریں. کیا کرنا ہے پڑھ کے؟ آپ نے مثال کے طور پر کہ جی میں بدھزم بھی پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں تھوڑا کمپیریزن کروں. کیوں بھائی؟ کیا کرنا ہے اپنے کمپیریزن کر کے؟ اور بابا قرآن، ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بخاری شریف کو بیان کروں. بہت زبردست ان کا بیان ہوتا تھا. وہ انسان تھے عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ایک بیان سن کے میری زندگی بدل گئی تھی. میں نے اس وقت پہلی دفعہ میں ان کا بیان سنا تھا. ان کے ایک بیان سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں میں نے وہی کرنا ہے. یعنی کیا انسان تھے وہ. میری کوئی ملاقات نہیں تھی ان سے، بس بات سنی ان کی.
تو وہ یہ فرماتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بخاری بیان کروں، بخاری شریف، لیکن جب میں بخاری بیان کرنے لگتا ہوں تو قرآن مجھے کہتا ہے، قرآن میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے کہتا ہے پہلے مجھے تو بیان کر لو پھر بخاری بیان کر لینا۔ یعنی ہمارے پاس تو ٹائم ہی تھوڑا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، ہم قرآن کو ہی صرف سمجھ لیں نا، صرف قرآن کو ہی سمجھ لیں، یہی کافی ہے۔ میں نے جتنے کمپیریٹیو اسٹڈیز پڑھنے والے ہیں نا ان کو اکثر کو گمراہ ہی دیکھا ہے، ایم فضول۔ بھئی ایک چیز آج میں نا وہ ایک خاتون ہے انڈیا کی ایک ہے وہ شیوانی، سسٹر شیوانی کر کے کچھ نام ہے ان کا، کسی کو پتہ ہے؟ سسٹر شیوانی ہے، بڑی اچھی بات کرتی ہے وہ، بڑا زبردست ان کا یعنی ٹاک، بڑی اعلیٰ، بڑی میٹھی زبان ہے، بڑی سادہ عورت ہے، بڑی وہ وہاں جو ہوتے ہیں نا وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنا سب کچھ دنیا دار چھوڑ چھاڑ کے وہ ایک ہی کام کرتے ہیں، اکثر شادیاں بھی نہیں کرتے، جیسے ننز ہوتی ہیں اس طرح، وہ اس طرح ایک خاتون ہے سسٹر شیوانی، بہت خوب۔ میں کبھی کبھی اس کی بات سنتا ہوں کیا کہہ رہی ہے۔ آج میں اس کی نا صبح اس کی بات سن رہا تھا، وہ کیا کہہ رہی زندگی اس کی کیسی، وہ اس کو انٹرویو کر رہی تھی ایک عورت، اس کا زندگی تو زندگی کیا ہے، تو اس نے سسٹر شیوانی نے یہ بتایا کہ اس نے ساری زندگی اپنے دھرم کے لیے دی ہوئی ہے، بس اور کوئی کام، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک ہی کام کر رہی ہے۔ اور انہوں نے اس میں لکھا کہ میں صبح پوچھا تو آپ صبح اٹھتے کب ہیں؟ مجھے کہا 4 بجے اٹھتے، 4 بجے اٹھ کے ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں، صبح اپنی عبادت کرتے ہیں، 4 سے 6 بجے تک عبادت کرتے ہیں، 2 گھنٹے کی عبادت کرتے ہیں، پھر ہم سیکھتے ہیں، پھر سیکھ کے لوگوں میں یعنی بالکل وہی سارا کچھ، اور زندگی میں اپنی پابندیاں، اور یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا، سچ بولنا ہے، ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، غلط نہیں دیکھنا، غلط سب پورا، یعنی اپنے آپ کو پورا ایک محنت کر کے اوپر اپنے اوپر کی۔ اب میں اس کو میں دیکھ رہا تھا اس عورت کو، بڑی زبردست خاتون ہے وہ۔ اب میں اس کی سن کے سوچنے لگا کہ میں اس کو کیا بتاؤں کہ اسلام کیا چیز ہے، کیا سمجھاؤں، کس کو دکھاؤں اس کو کہ یہ دیکھو اسلام یہ۔ میں سوچتا رہا کہ میں اس کو کیسے اپروچ کروں کہ اس کو اتنی قربانی یہ کر رہی ہے، تو میں اس کو کیسے کیا، میں سوچتا رہا کہ کیا کروں۔ تو اللہ نے میرے دل میں ایک بات لی کہ ہمارے پاس اس وقت ایک چیز ہے صرف کسی کو دکھانے کے لیے، اور کچھ نہیں دکھا سکتے، وہ یہ ہے قرآن۔ یہ قرآن ہے ایک معجزہ جو کسی کو بھی آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن انسانی کتاب نہیں ہے، اس کو پڑھتے ہی آدمی سمجھ جاتا ہے کہ کوئی انسان نہیں لکھ سکتا یہ۔ اور اللہ کے قربان جائے کہ اللہ نے اس نبی پہ اتاری صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کو دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا، کوئی دنیا میں حضور کا استاد نہیں، کسی سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا، کسی سے نہیں پڑھا، اللہ نے براہ راست ان کو سکھایا، براہ راست سمجھایا، تاکہ کوئی ان پہ اعتراض نہ کر سکے کہ جی اس نے فلاں سے سیکھا تھا، یہ ان سے سیکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایک بولتی ہے کتاب خود، جو اس کتاب کو پڑھ لے، اس اپنا دل خالی کر کے سمجھ کے، یعنی نیوٹرل ہو کے اس کتاب کو پڑھ لے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مسلمان ہوئے بغیر رہ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں، جتنے لوگ اس وقت اسلام پہ آئے ہیں پچھلے 100-200 سالوں میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارے ہی لوگ 95-96% لوگ قرآن پڑھ کے آئے ہیں، اور کسی نے ان کو قرآن نہیں پڑھا، خود ہی پڑھ کے آئے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھتے ہی جو اس پہ غور کرتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ انسانی نہیں ہے پروگرام، یہ کوئی اور ہے، کوئی اور طاقت ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس کو کہوں گا سسٹر کو کہ بہن یہ کتاب تو پڑھ ذرا، کتاب تو پڑھ، ایک دفعہ پڑھ تو صحیح کیا لکھا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سوچنے لگا کہ اللہ نے ہمارے اوپر کس لیول کی مہربانی کی ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ختم کر دیا۔ ہمیں یہ پرابلم ہی نہیں کہ اس پہ پرکھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، صحیح ہمیں صحیح تک پہنچا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا
ایک راہب کو دیکھا. راہب پہلے زمانے میں نا لوگ جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسس پہلے نا وہ دین کا جو کام کرنے دنیا چھوڑ دیتے تھے، بس تارک دنیا ہو جاتے تھے. راہب، ان کو راہب کہتے تھے، راہب بن جاتے تھے. تو ایک راہب کو دیکھا. وہ راہب کیا تھا؟ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا انسان، بالکل ہڈیاں، بوٹی کی کوئی چیز ہی نہیں اس کی. تو اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کھانا کھاتا ہی نہیں، بس پانی پیتا ہوں یا کوئی چیز ایسی، کوئی ایسی جو تھوڑا وقت گزارنے کے لیے. یعنی میں نے اپنے اوپر ہر چیز کو حرام کر لیا، میں بس دنیا چھوڑ دی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کے رونے لگ گئے. کسی نے کہا کہ حضرت میری ماں آپ رو کیوں رہے؟ تو کہا دیکھو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ اتنی مشقت دنیا میں اٹھا رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، اور آگے بھی کچھ نہیں. دنیا میں بھی گیا، آگے بھی کچھ بھی نہیں. تو میرے اللہ کا مجھ پہ کتنا کرم ہے کہ مجھے اللہ نے سیدھی راہ دکھا دی. کتنا بڑا کرم! اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا ہے. یہ خدا کی قسم، یہ کیا کرم ہے اللہ کا، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. کیا مہربانی ہے اللہ کی. میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. اور جو غیر مسلم ہیں ان کو پوچھ کے دیکھو، بولے مسلمان ہونا ہے آپ نے، کیا خیال ہے؟ ہمارا کتنا بڑا، ہم تو اللہ کا اسی بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہم مسلمان ہیں. کتنا بڑا اللہ کا کرم. اب تھوڑی سی زندگی سیکھنی ہے ہم نے، کوئی لمبا تھوڑا کام نہیں، تھوڑا سا مسئلہ. لیکن ہم چونکہ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ یہ بات ہو نہیں رہی کہیں، اور اپنی مار رہے ہیں ایسے ہی اپنی. اور جن کے پاس تھوڑے سے پیسے آئے تھے تو وہ کہتے ہیں بس چھڑ ہی دو، میں نہیں پتا سارا کچھ، باقی چھوڑ ہی دو. نماز پہ ہی باتیں. کل بھی مجھے ایک جگہ پہ گیا، کسی کے میرے دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو وہاں بیٹھا تو ایک بندہ بات کر رہا تو کہنے لگا یار نمازیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر ہی دینی ہے، اس کا نہیں کوئی ایشو ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں. یہ اصل دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی کہ انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ دیکھنا تھا اللہ نے. پھر کوئی اقبال کا شعر بھی پڑھ دیا کہ پتہ نہیں کیا شعر اس نے کر کے بھی اہمی خواہ اپنے خود بخود ہی. کیوں کہ وہ دین کو سیکھ، جو اللہ نے ہمیں زندگی دی تھی وہ سیکھی. نہ قرآن پڑھا ہے، نہ حدیث پڑھی، پدے کچھ نہیں. نماز، حالانکہ نماز کے بغیر تو مسلمان ہوتا ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرمائے تھے تو آپ نے ایسے ہاتھ مارا، اوف کتنا سخت حکم آیا. یعنی اتنا آپ پہ کیفیت ہوئی کہ پاس بیٹھے ہوئے صحابہ ڈر گئے. کسی نے ڈر کے سوال بھی نہیں کیا کہ پتہ نہیں کیا حکم آیا، ایسا کیا حکم آ گیا. اگلے دن کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا یا رسول اللہ کل آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسا خطرناک حکم ہے، کیا تھا وہ حکم؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے آ کے جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی امت شہید ہو پھر زندہ ہو جائے، پھر دوبارہ شہید ہو اللہ کے راستے میں، پھر زندہ ہو جائے، پھر شہید ہو زندہ ہو جائے. غالباً 3 دفعہ تو کہا کہ 3 دفعہ تو شہید ہو اور ہو جائے. لیکن اگر نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی. یعنی جان دے دی اس نے، اور گھڑی گھڑی جان دے رہا ہے، گھڑی گھڑی جان. آپ جتنے بڑے اس پر جان دے دے، نماز کے بغیر اس کی شہادت قبول نہیں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں نہیں نماز کا تو کوئی ایسا ایشو نہیں گا، یہ تو ایشو نہیں، یہ خود ہی بس خود بخود کری جا رہی. نماز اسلام اور کفر کا فرق صرف نماز ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان ہے یہ کافر ہے؟ نماز کا وقت ہوگا، مسلمان اٹھ کے نماز پڑھے گا، بس یہ فرق ہے. فرق یعنی فرق کر دے گی نماز. نماز پڑھنے والا آدمی جو نماز سمجھ کے پڑھتا ہے نا، یاد ہے کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا. یہ اس کو نہیں ڈپریشن ہوگا. جو نماز کو صحیح نہیں پڑھ رہا، سمجھ نہیں رہا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ڈپریشن میں چلے، ورنہ نماز کو صحیح پڑھنے والا آدمی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا.
جو اپنے سامنے جو 5 وقت اللہ سے بات کرتا ہے، یہ کیسے جائے گا ڈپریشن میں؟ نماز تو زندگی بنا دیتی ہے، نماز زندگی بنا دیتی ہے۔ میں نے کئی میں نے لوگ دیکھے، میں وہاں ڈیفنس میں رہا کرتا تھا، تو میں نے وہاں کئی لوگوں کو دیکھتا تھا کہ ابھی کئی سال کے نمازی ہیں، وہ کئی سال سے نماز پڑھتے تھے، لیکن زندگی ایسے ہی تھی، کلین شیپ زندگی گزارتے تھے، اس طرح رہتے تھے۔ تو میں نے دیکھا تھا یار یہ 5 وقت کے نمازی ہیں، تو یہ دین کی طرف پورے کیوں نہیں آتے؟ اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن میں نے کسی بھی اس طرح کو جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کو میں نے کم از کم میں نے بغیر داڑھی کے مرتا نہیں دیکھا۔ وہ داڑھی دوڑھی رکھ کے پورا توبہ طائب ہو کے مرتے ہیں۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ نماز پڑھ، آئے ہائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ میں درد میں بیٹھے رہے، اوے یا رسول اللہ، کہ کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہے بہت شدید۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ آئے ہائے۔ میں اکثر یہاں پہ میرا دفتر ہے ماڈل ٹاؤن میں، تو وہاں لڑکے سارے گارڈ شارڈ لڑکے سارے ہوتے ہیں، تو میں ان کو اکثر کیا کہتا ہوں، بیٹا اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ تو ایک بچہ کوک ہے، مجھے کہنے لگا، وہ چھٹی گیا تھا اپنے گھر، کہہ رہا بھائی جان میں گھر چلا کے چھٹی گیا تھا، تو وہ کاڑے دیتا کہ کہاں، تو ہم تو کہتا نماز پڑھتے کوئی نہیں تھے، تو آپ کے ساتھ رہ کے الحمدللہ ہم نماز پڑھے۔ تو میں گھر گیا تو وہاں پہ نماز کا ہمارے کوئی ماحول نہیں تھا، تو ایک دم مجھے آپ کی آواز آئی کہ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ کہتے ایک دم میں اٹھ کے فٹافٹ وضو کر کے مسجد چلے گیا کہ نماز میں شفا ہے۔ نماز تو ایک مزیدار چیز ہے میرے دوستو، نماز تو ایک انجوائمنٹ ہے، اللہ سے گفتگو ہے نماز، کمال کر رہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اب میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ کرتے کیا ہیں؟ ان کو کام کیا ہے دنیا میں؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا مصروفیت ہے دنیا میں؟ کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہے نہیں، یا تو میں کچھ کر لوں گا۔ کوئی اپنی روزی بڑھا سکتا ہے، کوئی نقصان سے نکل سکتا ہے۔ جس کو اللہ فیصلہ نقصان کا کر دے، یہ نقصان سے نکل آئے گا۔ جس کو اللہ عطا کرنا چاہے، اس سے کوئی چھین سکتا ہے؟ خواہ او یار نے دیکھو میرے بچیاں کی روزی لے گیا، میرے بچیاں نے نہیں کرتا۔ کوئی کسی کے بچے کی روزی نہیں لے جا سکتا، یاد رکھنا۔ ہر بندہ اپنی ہی روزی لے کے جائے گا گھر، کوئی کسی کا نہیں چھین، نہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے، نہ کسی سے لے سکتا۔ کوئی کسی کا غم فکر دور نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ ایمان سے بتاؤ، کوئی کسی کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم نہیں کر سکتا، سوائے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کرے گا ضرور۔ اب اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سکھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مشکل وقت آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں کہ دعا کو سکھا دو، دعائیں بھی پڑھو، یعنی دعاؤں کا نکال، دعائیں بھی اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں، لیکن نماز پڑھے بغیر دعا نہیں قبول ہوتی، یاد رکھنا۔ بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے والوں کو پھر ایسی خوبصورت دعائیں سکھائیں۔ میں نے ایک دعا سیکھی، مجھے پیچھے 2-3 دن میں وہ میں سوچا تھا کہ آپ سے شیئر کروں گا، کہ ایسی دعا میں آج آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایسی دعا آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ایسی دعا ہے کہ جو اس دعا کو پڑھ لے گا نا، کسی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، پریشانی ہے، جو اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ اسی پریشانی میں سے خیر نکال دے گا، اس پریشانی میں سے خوشی نکال دے گا، جتنی مرضی پریشانی۔ ایسی عجیب دعا ہے، آپ نے پتہ نہیں سنی ہے کہ بھائی پہلے کہ نہیں سنی۔ اور کیا الفاظ ہیں اس دعا کے، لو میں آج میں دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے کہ میں نے سوچا کہ میں کوئی ایسا لفظ آگے پیچھے نہ کر جاؤں، کہ میں اتنا تو وہ نہیں ہوں، لیکن میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کوئی ایسی چیز مل جائے مجھے جو میں آپ تک پہنچا دوں جس میں خیر ہو۔ یہ ایک ایسی عجیب اللہ کے نبی اب الفاظ سنیں، اللہ کے نبی دعا کیا مانگی، یعنی اس کے پہلے الفاظوں پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا دعا ہے، یہ کیا نبی کی کیا عاجزی ہے، حد کر دی اللہ کے رسول نے۔
اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلت فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اتنی دعا ہے. اب اس کا مطلب سنو کیا ہے. اللہم انی عبدک، یا اللہ میں تیرا کمزور سا بندہ ہوں. یہ نبی کہہ رہے اللہ سے، یا اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں. وابن عبدک وابن امتک، یا اللہ میرا باپ بھی تیرا غلام ہے، میری ماں بھی تیری کنیز ہے، میں تیرے غلام اور کنیز کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. ہائے ہائے. ناصیت بیدک، یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاء، اے اللہ میرے جسم میں تیرا ہی حکم چل رہا ہے، اور جو تو نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہ 100% انصاف والا ہے. اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلت فی کتابک. یا اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، یا اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کے اس خاص نام کے ذریعے سے، جو آپ کا نام ہے خاص، اس کے ذریعے سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، یا وہ نام جو آپ نے خود اپنا رکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا وہ رکھا ہوا ہے، یا آپ نے کسی کتاب میں لکھا ہے، یا آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا ہے، یا اللہ میں اس نام کے صدقے آپ سے درخواست کر رہا ہوں. او استخص به فی علم الغیب عندک، یا اللہ وہ تیرے ہی علم میں ہے، تو ہی جانتا ہے کہ کوئی خاص تیرے علم میں اس نام کے صدقے یا اللہ میری بات سن لے. تو اس سب کچھ کر کے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ان تجعل قرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے غموں کو دور کر دے، وذہاب ہمی، اور یا اللہ میرے سارے فکر اپنے فضل سے دور کر دے. جو یہ میں دعا لکھ کے بھی دے دوں گا، اس پہ آ بھی جائے گی جو ہے نا، اس پہ جو یہ دعا پڑھ لے، تو میں نے بتا دیا دعا تو لکھ کے دے دوں گا. اب دعا کیا ہے؟ یہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر یہ اتنی پسند آئی اپنے نبی کی بات، نبی نے جو اللہ سے اس عاجزی سے مانگی، یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا غلام ہے، میری ماں بھی تیری کنیز ہے، یا اللہ میں تیرے غلام کنیزوں کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی بڑی ہستی کیا عاجزی سے بات کر رہی ہے، بتاؤ. اور یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میں کچھ نہیں، میں تو تیرے سامنے ہوں. اللہ کو اتنی یہ پسند آئی ہے یہ بات. اب قیامت تک جو انسان اپنی پریشانی میں اس دعا کو مانگے گا تو اللہ اس پریشانی کو دور نہیں کرے گا، اس پریشانی میں سے ہی خیر نکال دے گا. یہ تحفہ ہے، آج کا تحفہ ہے آپ کو، اور سننے والوں، سب سننے والوں کو تحفہ ہے. میرے دوستو، ہم بہت بلیسڈ لوگ ہیں، بڑے کرم ہیں ہمارے اوپر. کیا کسی نے وہ شعر کہا تھا نا کہ جس سے چاہا اپنا بنا لیا، جس سے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کیا ہمارے اوپر کرم ہے کہ مسلمان ہیں. خدا کی قسم ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جانتے ہیں. ہماری کتنی بڑی نادانی ہے، ہم نے اپنے اس اللہ کو پہچان ہی نہیں رہے، اس سے اللہ سے بات ہی نہیں کرتے، اس اللہ سے تعلق ہی نہیں بنا رہے.
اس نبی سے محبت ہی نہیں کر رہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی سے ہمیں کوئی محبت نہیں نبی سے, یقین کریں, جھوٹ بولتے ہیں کہ نبی سے کوئی محبت نہیں. بھائی محبت کی کوئی دلیل ہوتی ہے, محبت کی دلیل, یہ کیسی محبت ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے بات نہیں آپ کی مانتا, کمال ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. جس سے محبت ہو اس کی آدمی بات نہیں مانتا, کیا خیال ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں, اور کسی نے کیا خوبصورت بات, اس نے کہا ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت یہ رحم دے کوئی گل نہیں, اور صحابہ سنت کو سنت سمجھ کے کرتے تھے. یعنی جو حضور نے چھوٹا بھی کام کیا ہے نا, چھوٹا سا بھی کوئی کام کیا ہے, تو صحابہ نے اس لیول کی پیروی کی ہے کہ اس کو اسی طرح کر کے دکھایا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ وہ ایک دفعہ کسی خلیفہ عمر بن گئے تھے, خلیفہ تھے, تو قافلے سے کسی جگہ جا رہے تھے, تو ایسے ایک جگہ آگے گھوڑے پہ جا رہے تھے, تو ایسے یوں کر کے گزرے نیچے سر کر کے. تو ساتھ جو ساتھی نے کہا میری مومنین تو کچھ بھی نہیں, آپ نے سر نیچے کیسے کیا, جیسے کوئی چھت آ گئی چھت کے نیچے کر رہے ہیں, یہ کیا مطلب ہے؟ تو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ یہاں ایک بیری ہوا کرتی تھی, یہاں ایک بیری کا درخت تھا. ایک دفعہ میں اپنے نبی کے ساتھ جا رہا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیری کے نیچے سے ایسے ہی گزرے تھے, تو لہذا میں اپنے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا. جنہوں نے اپنے نبی کے طریقے کو ایسے فالو کیا تھا نا, ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بادشاہ بنایا تھا. آج ہم بادشاہ تو بننا چاہتے ہیں دنیا کے, دنیا میں عزت پانا چاہتے ہیں, لیکن کس کے راستے سے عزت پانا چاہتے ہیں؟ عیسائیوں اور یہودیوں کے راستے سے. میں نے کل وہ جو ابھی نیو ایئر نائٹ گئی تھی نا, تو وہ پتہ چلا کہ جی سندھ میں وہ گورنر سندھ نے ریکارڈ توڑ دیے آتش بازی کے. یہ ریکارڈ دنیا میں آتش بازی کا ریکارڈ پتہ نہیں ریکارڈ قائم کر دیا اس نے, کہ پتہ نہیں 35 منٹ کی آتش بازی تھی اور اس نے 38 منٹ کر کے دنیا کا نیا ریکارڈ بنا دیا. یہ مسلمانوں کا گورنر ہے. کمال ہو گئی. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے, تم اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ جب ہمارے حکمران اس لیول کے ہوں گے تو ہم کس لیول کے ہوں گے بتاؤ؟ لیکن اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ تو ہمارا طریقہ نہیں تھا. ہم تو اپنے نبی کے, یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, تم اس پہ کتنا پیسہ لگا ہوگا, اس پہ کیا خیال ہے اپنا؟ ملک کے حالات تو دیکھو. جس ملک میں گھروں میں کام کرنے والی بچیاں 10-10 ہزار روپے مہینے کا تنخواہ لیتی ہیں, 10-10 ہزار روپے مہینے کا, تم نے کروڑوں روپے آتش بازی پہ لگا دیا. کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کس طرح پیش ہوگے اللہ کے سامنے؟ کس باتوں پہ عزت ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ کیا کرنا ہے, کیا کر رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں جی ہم عاشق رسول ماشاء اللہ جی, مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام, پڑھ کے چلے ہو رہے, لیکن نماز نماز تو اللہ معاف کرے, کوئی ایسی بات. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں, میں کچھ کر رہا ہوں. میرے دوستو, اس بات پہ ہمیں سزا ملے گی, اس بات پہ کہ تمہیں اتنا بڑا تم پہ کرم کیا تھا, اتنا بڑا تم پہ فضل فرمایا تھا کہ تمہیں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا تھا, تم نے کیا کیا؟ اتنی چھوٹی سی زندگی ہے کیا؟ یہ میرے سامنے اوپر یوں بندے جو میرے بڑے تھے, ماموں چاچے, وہ سب یوں گئے, پھر میرے والدین میں سے یوں گئے, ہم بھی بس گئے کہ گئے, کیا ہے کتنا کو یہاں, یوں گزری, کیا کر رہے ہو؟ اگلی باتیں کرو میرے دوستو, آخرت بنا لو خدا کے لیے. یہاں کچھ نہیں ہے. ایویں فراڈ کر رہے لوگوں سے, جھوٹ بول رہے صبح شام, ایویں اس کو چکر دے رہے تھوڑے سے پیسوں کے لیے. کیا کر رہے, کر کیا رہے ہو؟ لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا, اس کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے. میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال والے عزت دار ہیں, مال والے سمجھدار ہیں, مال والے عقل مند بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب کیا بات ہے میاں صاحب جی کیا بات.
مسجدوں کے صدر، بینکوں کے ہیڈ، وہ مسجدوں کے صدر بنے، ساری زندگی سود کا کام کرنے والے وہ مسجدوں کے صدر ہیں، وہ علماء کو تنخواہیں دے رہے ہیں، ان کو مولانا صاحب کیسے بناتے ہیں، اوے مولوی، اورے مولوی، مولوی دے۔ جب یہ صورت بن جائے گی میرے دوستو تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں عزت پا جائیں گے۔ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح نہیں ہونا۔ یہ دنیا میں عزت اسی طریقے سے آئے گی جس طریقے سے پہلے آئی تھی۔ نبی کے طریقے کو اپنا کے دنیا میں عزت دار ہوئے تھے، یاد رکھنا۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کے دنیا میں ذلیل ہوئے تھے۔ واپس اگر نبی دنیا میں عزت پانا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم ایک ہی طریقہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا طریقہ ہے، اور کسی طریقے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کے طریقے کی ضرورت نہیں۔ جس زندگی کے جس شعبے میں نبی کا طریقہ لے آئیں گے، خدا کی قسم وہ شعبہ آسمانوں میں پہنچ جائے گا۔ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات۔ وہ جو دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں نا، جس کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، عقل مند، وہ نبی کے طریقے کو اپنا کے کامیاب ہوئے ہیں۔ کاروبار میں جھوٹ بول کے کوئی عزت نہیں پا سکتا، یاد رکھنا۔ کاروبار میں سچ بول کے فائدہ اٹھا سکتا دنیا میں، جھوٹ سے نہیں بنتا کبھی بھی۔ یہ جو دنیا میں کاروبار اتنے چلے ہیں، یہودیوں سے کا کاروبار چلے، کس بات پہ چلے ہیں؟ کہ سچ بول رہے ہیں، کاروبار میں سچ بول رہے ہیں۔ یہ تو اب کچھ ختم ہو گیا، ورنہ یہاں پہ ہوتا تھا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ وہ خریدا ہوا واپس نہیں کرے گا تو کیا کر رہے ہو؟ خریدا ہوا مال واپس کرنے تو ساری زندگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تم کہتے واپس نہیں ہو، مال واپس نہیں ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ تو ایمان سے میرے کو سنا، جاؤ انگلینڈ سے وہ چیز لو، اگلے سال جانا دوبارہ دسمبر میں، کہنا جی وہ پچھلے سال سویٹر لے گئے تھے، یہ ٹھیک نہیں تھا، ہم نے نہیں پہنا، واپس کر دو، اسی وقت پیسے واپس کر دو، سال بعد۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا۔ یہ طریقے جو بھی میرے نبی کے طریقہ جو بھی بنائے گا، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اللہ اس کو کامیاب کریں گے، یاد رکھنا۔ یہ جو اکثر سوال کرتے ہیں نا کہ جی وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تو کافر ہیں، تو دنیا میں عزتیں پا رہے ہیں، دنیا میں مال بھی کما رہے ہیں، تو ہم کہاں ہیں؟ نہیں، ان کے طریقے تو دیکھو، ان کی عدالتیں تو دیکھو، عدالتوں کا نظام تو دیکھو۔ وہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ عدالتوں میں فراڈ ہوگا کسی کے ساتھ، یہ کانسیپٹ ہی نہیں۔ یورپ کی عدالت، وہ جو کیا ڈنمارک کی عدالت میں دنیا کے نمبر 1 عدالت، وہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ اپنی عدالتیں دیکھ لو۔ میں نے کیا کہ جماعتوں میں جاتے تھے نا، تو لوگ مجھے اکثر لوگ کہا کرتے تھے، اور یار تسی اتھی ساڈے گل کتھی آ گئے، اسی تو مسلمان ہیں، جاؤ کافروں میں جا کے تبلیغ کرو۔ کہتے کافروں میں تبلیغ کرو، میں دودھ میں پانی تم ڈال رہے ہو، تبلیغ کافروں کو کریں۔ مرچوں میں اینٹوں کا ملا کے بورا وہ بیچ رہے ہو، تبلیغ کافروں کو کریے۔ رشوت سے تم بھرے پڑے ہو، تبلیغ کافروں کو کرنی ہے۔ سچ تم نے کبھی زندگی میں بولا ہی نہیں، تبلیغ کرے کافروں کو کرو، کافروں کو تبلیغ کرو، تجھے کرنی تبلیغ، اپنے آپ کو کرنی۔ دیکھو اسے کر کیا رہے ہو؟ گالی نکالنے کو عزت سمجھتے ہو۔ کسی سے فرینکنس بتانی ہو کہ میری فرینکنس ہے، کیا فرینکنس، کیسے فرینکنس ہے کہ میرا ہونا گالم گلوچ ہے، لو کمال ہو گیا یار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو گالی نکالتا ہے وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ گالی نکالنے والا اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ یہاں گالی نکالنا عزت سمجھا جاتا ہے کہ میری عزت ہے، میں گالی چاہوں گالی نکال دیتا ہوں۔ کمال ہے، کمال ہو۔ کہتے تبلیغ کافروں کو جا کے، او بھائی تجھے کرنی ہے تبلیغ، تیری زندگی میں تو نبی کا کوئی طریقہ رہ ہی نہیں گیا۔ تیری ماں، تیرا باپ، تیرا دین، تیرا بس سب پیسہ ہی تو ہے، نہ تو اللہ کو جانتا ہے نہ نبی کو جانتا ہے۔ پیسے کے لیے جو مرضی تجھ سے کرا لو، تو کہتے تبلیغ جائے کافروں کرو۔ نہیں میرے دوستو،
ہمیں خود سوچنا ہے کہ تھوڑے دن کی بات ہے، کوئی لمبا پروگرام نہیں ہے، تھوڑے دن کی بات ہے، تھوڑے دن میں ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ اوئے ہوئے اگر وہاں جا کے پتہ چلا نا کہ زندگی غلط گزار رہے ہیں، پھر کوئی چانس نہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کلمہ دیا ہوا ہے، مسلمان بنایا ہے، اپنا تعارف کرایا ہے، اپنے نبی کا تعارف کرایا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ سارا کچھ تو اللہ نے کیا ہوا ہے، صرف تھوڑا سا کرنا ہے کہ بھی قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، قرآن کو پڑھ لو، نبی کی زندگی پڑھ لو، سیرت کی کتاب پڑھ لو، تھوڑا وقت اس کو دے دو، ادھر ادھر لگانے ان کو دے دو، اس کو وقت دے دو، تو انشاءاللہ زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ مسئلے کچھ نہیں، اللہ یہ زندگی عزت بھی بنا دے گا، آگے بھی بنا دے گا۔ اور دوسرا یہ آخری کام یہ ہے کہ جو خود سیکھو، خود سمجھو، وہ لوگوں کو بھی بتا دو۔ اتنی ساری بات یہ جو میں آپ سے بات کرتا ہوں، یہ کہ خود سیکھا، اب آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہی آپ نے سب سے عرض کرنا چاہیے، اتنی ساری بات ہے، تو بڑے مزے آ جائیں گے انشاءاللہ، یہاں بھی مزے، آگے بھی مزے۔ اللہ بڑی مہربان ذات ہے، اللہ بڑا کریم کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا